العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. وتقيم الصلاة المكتوبة، یعنی فرض نمازوں کو تمام ارکان اور شرائط کی پوری رعایت کرتے ہوئے ہر روز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنا. وتؤدي الزكاة المفروضة، یہاں آپ فرق دیکھ رہے ہوں گے کہ الصلاۃ کے ساتھ المکتوبہ اور زکوٰۃ کے ساتھ المفروضہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. یہ تعبیر کا فرق محض تفنن یعنی عبارت میں رنگینی اور عمدگی کو پیدا کرنا ہے. بتلا دیا کہ مطلق صدقہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک مقدار معین کو متعین اور مقرر مصارف کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے. وَتَصُومُ رَمَضَانَ، یہاں پر نہ مکتوب کی قید ہے اور نہ ہی مفروض کی قید لگائی گئی ہے. کیوں؟ وجہ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہی ہوتے ہیں، نفل تو ہوتے ہی نہیں کہ قید لگانے کی ضرورت پڑے. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں. قال والذی نفسی بیدہ، اس آنے والے شخص نے، دیہاتی شخص نے یہ بات کہی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ، اس جملے سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ بلا ضرورت قسم کھانا جائز ہے. الحلف بغیر الاستحلاف جس کو کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت قسم کھانا یہ جائز ہے. لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، کہ میں اس پر نہ تو اضافہ کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنی باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، میں من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کسی بات کا اضافہ نہ کروں گا. ولا انقص منہ، اور اپنی رائے سے کمی بھی نہیں کروں گا، بلکہ اس کا آپ نے جیسے بتلایا ہے کامل اتباع کروں گا، بلا کسی تغییر کے اور بلا کسی ترمیم کے اور بلا کسی اضافے اور نقصان کے. بعض حضرات نے یہ مطلب بھی ذکر کیا ہے کہ اب میں سوال میں اضافہ نہیں کروں گا، اور آپ نے جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے میں کچھ بھی کمی نہیں کروں گا. یہ دو مطلب ہیں. تیسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ آنے والا دیہاتی شخص کسی قوم کا نمائندہ تھا تو پھر ایسی صورت میں مطلب یہ لیا جائے گا کہ جو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بتلائی ہیں، میں ان باتوں کی تبلیغ میں
زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ اب ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ تو نماز کا ذکر کیا گیا، روزوں کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، ان عبادات کا ذکر کیا گیا، صرف ان عبادات پر اکتفا کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ عبادات شامل ہے ادائے واجبات اور ترک منکرات کو، واجبات کو ادا کرنا اور منکرات کو ترک کرنا، یا یہ کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے تو محض ان کے ادا کرنے پر نجات کا حاصل ہو جانا صحیح ہے، جس کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہو رہی ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں فَأَخْبَرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ شَيْئًا۔ پھر ایک اشکال ہوگا کہ صرف فرائض کا ذکر ہے تو کیا نوافل اور سنن ضروری نہیں ہیں، بیجا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں مشروعیت نوافل سے پہلے کی ہے، نیز نوافل اور سنن کے ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ نوافل فرائض کے لیے مکملات اور متممات ہیں، فرائض پر زائد نہیں ہے، فرائض پر زیادتی نہیں ہے۔ سائل کی مراد لا ازید ولا انقص سے یہی ہے کہ میں نے اجناس مذکورہ پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ تو نوافل جو ہوتی ہیں وہ مکملات فرائض اور متممات فرائض، یعنی فرائض میں ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے اور جو کمی واقع ہوتی ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تکمیل فرمائیں گے، اس کا اتمام فرمائیں گے، جبر نقصان فرمائیں گے۔ لہذا یہ کوئی فرائض پر زیادتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دی، کیسے دی؟ ممکن ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہو، یا آپ علیہ السلام نے اپنے گمان غالب کے مطابق یہ بشارت دی ہو۔ من سرہ ای اوقعہ فی السرور، جس کو یہ بات خوش کرے، فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ اِلیٰ ہَذَا، اس شخص کی طرف دیکھے جس نے مامورات کے ادا کرنے اور محظورات سے بچنے کا عزم مصمم کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایسا بننا چاہے اسے بھی اس طرح کا عزم کرنا چاہیے تاکہ وہ نجات پانے والوں میں سے، ناجین میں سے ہو کر اس کا حشر سابقین کے ساتھ ہو۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، ممکن ہے کہ ہذا کا اشارہ فرد جنسی کی طرف ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یا فرد شخصی کی طرف، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ اب یہ حدیث مکمل ہوئی، اگلی حدیث کو پڑھیں۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد کسی سے سوال کرنے کی اور دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک روایت میں بعدکا کے بجائے غیرکا کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس اقرار پر جو ہے ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ وعن سفیان کی سین پر تینوں اعراب جائز ہیں، البتہ ضمہ پڑھنا مشہور ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی، قبیلہ ثقیف کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ثقفی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ نام تو جیسے آپ جان چکے ہیں سفیان، ان کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں عثمان بن ابی العاص کی جگہ طائف کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کی کل مرویات 5 ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی تکمیل ہو اور حقوق اسلامیہ کی پوری طرح حفاظت بھی ہو۔ بعض شارحین نے تقدیری عبارت یوں نکالی ہے کہ فی مبادی الاسلام و غایاتہ، اسلام کی مبادیات اور غایات کے سلسلے میں مجھے ایسی جامع بات بتا دیجیے۔ لا اسأل عنہ احدا بعدک، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، قولا جامعا، ایسی جامع بات، اسی لیے ترجمہ کیا گیا کہ لا احتاج فیہ الى سؤال احدا بعد سؤالک، کہ آپ سے دریافت کرنے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، ایسا جامع جواب مرحمت فرما دیجیے۔ وفی روایت غیرکا، ابھی بتلایا کہ آپ بعدکا کے بجائے غیرکا کا لفظ ہے کہ آپ کے علاوہ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اول بعدکا اور ثانی غیرکا دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہو گیا۔ قال قل آمنت باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ سے فرمایا کہ کہو میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، آمنت باللہ، یعنی ان تمام باتوں پر جان و دل سے ایمان لاتا ہوں جن پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ثم استقم، اور پھر اس اقرار پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں استقامت ایسا لفظ ہے جو تمام اوامر کے امتثال اور جمیع زواجر، مناہی اور ملاہی سے اجتناب کو شامل ہے۔ اس کے بغیر آدمی صراط مستقیم پر مستقیم ہو ہی نہیں سکتا۔ مان لو کہ اگر کسی امر کا امتثال نہیں کیا یا کسی منہی عنہ کام کا ارتکاب کر لیا تو استقامت ہرگز نہ ہوگی، بلکہ یہ استقامت سے انحراف اور یہ استقامت سے عدول سمجھا جائے گا۔ یہ حدیث جیسے کہ اس کے مضمون سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اصول اسلام پر متضمن اور مشتمل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، جیسے آمنت باللہ، آمنت باللہ کا یہ جملہ توحید پر مشتمل ہے، توحید کو متضمن ہے۔ اس کے بعد ثم استقم میں طاعات تمام اقسام کے ساتھ اس میں داخل ہو گئی،
تو جملہ طاعات اپنی جمیع اقسام اور انواع کے ساتھ اس میں داخل ہے۔ عارفین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، اسی لیے صوفیاء نے اور عارفین نے یہ بات کہی ہے کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں استقامت اختیار کرنا ایسا ہی دشوار ہے اور کٹھن ہے جس طرح آخرت میں پل صراط پر سے گزرنا دشوار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصنی، اے اللہ کے رسول وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، اے علی کہو میرا رب اور پروردگار اور میرا پالنہار اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر مستقیم ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ربی اللہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ کلمات حضرت علی نے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا یہ جواب سن کر اظہار مسرت کیا، خوشی کا اظہار فرمایا، آپ کو علم کی مبارکبادی پیش فرمائی۔ الغرض استقامت شریعت مطہرہ پر پوری طرح عمل پیرا ہونے اور اسی طریقے سے معاصی وغیرہ سے کامل طور پر بچنے کا نام ہے۔ استقامت کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا۔ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق اور سخت گزری ہو، اس سے زیادہ کوئی سخت۔ وہ کون سی؟ فاستقم کما امرت۔ صحابہ کرام میں سے خصوصاً ابو بکر صدیق اور بھی دیگر صحابہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اسرع الیک الشیب، کہ آپ پر بہت جلد بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ تو جواباً آپ نے فرمایا تھا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں کے مضامین نے بوڑھا کر دیا۔ بہرحال استقامت دشوار ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے لیے کوشش بھی نہ کی جائے، دشوار سمجھ کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کسی چیز کو پوری طور پر کوئی پا نہیں سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل جو ہے اس کو کلی طور پر چھوڑ دیا جائے۔ طاعات میں دوام کی طاقت نہ ہونے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی مٹی نسیان کے پانی سے گوندی گئی ہے، جس کی وجہ سے عصیان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرے۔ ثم استقم، لفظ ثم یہاں پر تراخی رتبہ کے لیے، اس لیے کہ استقامت یہ بہت ہی اہم اور بڑی چیز ہے، اس میں تمام عقائد، اعمال اور اخلاق کو شامل ہے۔ استقامت یہ کجی کی ضد ہے، اعوجاج کی ضد ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا ہونا۔ استقامت کی مختلف قسمیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 استقامت عمل۔ استقامت عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اس میں میانہ پن ہو، وہ عمل افراط اور تفریط سے بالکل خالی ہو، وہ عمل منہج سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو، اسی طریقے سے اخلاص اور للہیت سے خالی نہ ہو۔ یہ ہے نہ کسی
دنیاوی غرض پیش نظر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یہ ہے استقامت عمل۔ دوسرا ہے استقامت قلب، الثبات علی الصواب، اور تیسرا ہے استقامت روح۔ استقامت روح کا مطلب ہے ثبات علی الحق اور ثبات علی الحقیقہ، یہ تین قسمیں ہوئی۔ علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ استقامت وہ درجہ ہے جس کے ذریعے امور میں کمال حاصل ہوتا ہے اور جس کے پائے جانے سے خیرات کا حصول ہوتا ہے۔ جس میں استقامت نہ ہو اس کی جد و جہد اور سعی اکارت جاتی ہے، وہ اپنی مراد میں نامراد ہو جاتا ہے۔ کسی عارف کی بات ہے، کسی صوفی نے بات کہی ہے کہ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب تمہیں توفیق توحید کی حاصل ہو جائے تو جہاں حق ہو تم وہیں رہو، حق کے ساتھ گھومتے رہو، چاہے قضا ہو کہ رضا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں میں ہر حال میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم دیا، اور یہ دعا اور استقامت کو متضمن ہے، جیسے کہ ہم سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.